میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا, بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑا لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں, سیکولر ملک ہیں. از اٹ سو اگر ریالٹی کی بات کی جائے تو؟ سر دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے راہل گاندھی کا اسٹیٹمنٹ دیا, اور یہ بہت حیران کن اسٹیٹمنٹ تھا ہمارے لیے کہ اپوزیشن لیڈر کو فائنلی اتنا بولنے کا وہاں پہ رائٹ ملا. وہ ایک ایسا سو کال ڈیموکریٹک, یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چیٹم ہاؤس میں یو کے اندر یہ بولا, اور اس کے بعد جو گودی میڈیا نے اس کی درگت بنائی وہ سب کے سامنے ہے کہ پہلی دفعہ اگر وہ بولنے کی جسارت کر بھی پائیں تو خود بھارت کے اندر نہیں, ایگزیکٹلی انڈیا کے اندر اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ کبھی راہل گاندھی کی ہم نے نہیں سنی ہے نا. تو جس ملک میں اپوزیشن جماعت کو جو ہے وہ کھل کر بولنے کی آزادی نہیں ہے, جس ملک کا میڈیا آزاد نہیں ہے, جس ملک کے ٹی وی چینلز آزاد نہیں ہے, جس ملک کے الیکشن کمشنر کا درگت کیا بنائی جاتی ہے, جس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے, اس ملک کو یقیناً جمہوریت کے نام پر تو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے. جہاں پہ جمہوریت سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز کی اگر آپ انڈیا کی رپورٹس چیک کریں تو بالکل بھی جو ہے وہاں پر ہے الیکشن کمشنر کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پر راہل گاندھی جیسے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایک برائٹ ینگ مین جو کہ ایک پڑھے لکھے مائنڈ سیٹ کے حامی ہے, جو کہ جو انڈیا کی جو آئی گیس 4 to 5% پاپولیشن میرا خیال ہے رہ گئی ان مائی پرسنل ڈکشنری, جو کہ سو کالڈ ڈیموکریٹ انڈیا کو ابھی بھی بچانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہتی ہے کہ سیکولر انڈیا سیکولر ہی رہے. آپ بڑی جنرس ہیں, 4 to 5% آپ کہہ گئی, ہم چھوڑا نہیں ہے کسی کو مطلب کہ وہ بات کر سکے, ڈائسنٹ شو کر سکے. I still believe ابھی بھی کچھ انڈینز ہیں جو کہ سیکولر انڈیا کو بچانا چاہتے ہیں, بٹ یہ جو بی جے پی کا ایکسٹریمسٹ ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے, یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کر انہوں نے اپنا اتنا نقصان نیشنل انٹرنیشنل لیول پر کر چکے ہیں کہ جیسے ہی وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی یا جیسے ہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپنی کوئی جگہ بنانے رکھتے ہیں, دس ایکسٹریمسٹ ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خود ہی ان کو اسٹیپ بیک کر دیتا ہے, ہمیں خود پیچھے لے جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کیمپینز کیسے ان کی رن کی جاتی ہیں, جب الیکشن کیمپینز میں دے آلویز ٹارگٹ پاکستان, وہ پاکستان کو ایک گلیڈیٹر اور مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ بنا کر پریزنٹ کرتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں. مودی کی بات کر رہی ہوں میں, مودی کی سرکار. پاکستان تو ایک الگ ملک ہے نا, جو انڈین مسلمز ہیں تقریباً پاکستان کی پاپولیشن کے سائز تقریباً اس سے زیادہ ہی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ وہاں مسلمان ہیں, انہیں یہ آپشن دیے جاتے ہیں, 2 آپشن دیے جاتے ہیں, یا گھر واپسی کر لو یا تم مسلمان یا تم پاکستان چلے جاؤ. تو اب کوئی ملک جو اپنے آپ کو جمہوری کہے, سیکولر کہے, اس کے جو عہدے دار ہیں, جو اتنے اہم عہدوں پر براجمان ہیں, ان کے لوگ جا کر یہ مسلمانوں کو کہیں تو will it be a democracy or a secular country? Yes صاحب, human rights, women rights and minority rights, these rights is nothing to do with India actually. آپ مسلمانوں کی, کشمیریوں کی کیا بات کریں جو ان کی خود ہندوؤں کی اپنی ذاتیں ہیں, ان میں جتنی ہاربل ڈسکرمنیشن ایک ہی ریلیجن کے اندر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں, پورے دنیا میں ہم کہیں نہیں دیکھتے. ورلڈ وائڈ لیول پر ایک ہی ریلیجن کے لوگ اپنے ہی, آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنز میں بھی ہے سیکٹس ہوتے ہیں, ہر مذہب میں سیکٹس ہوتے ہیں, مسلمانوں میں ہوتے ہیں, لیکن ایک ہی مذہب کے اندر اگر اپنے ہی ہندوؤں کے ساتھ جتنی ہاربل ڈسکرمنیشن وہ لوگ خود کرتے ہیں, تو آپ مسلمانوں اور کشمیریوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. میں اسی کی طرف اشارہ, اسی طرف جو ہے نا توجہ مبذول دلانا چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے انڈیا کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے, اور جس طرح سے وہ سیکولر ملک نہیں رہا. ہمارے پینلسٹ نے بھی بات کی اور ہم نے یہاں پہ بات کی. دوسرا, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو سی, اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں دنیا جس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے, is it a just response? جہاں پر لوگوں کو فیڈ بیک دینے, رسپانس کرنے کا بھی حق نہیں ہے. کون روکتا ہے پار سینٹرز کو کہ وہ رسپونڈ نہ کریں؟ سر جہاں پر 7 لوگوں پر ایک فوجی تعینات ہو, وہاں پر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. کشمیری تو رسپونڈ, وہ تو سب کو پتا ہے کہ اوپن جیل ہے, بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی جو پار سینٹرز ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ اپنی یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اور آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں کشمیریوں کے لیے کوئی, آپ کے لیے کوئی ایک آرٹیکل بتا دے اس کانسٹیٹیوشن میں انڈیا کے جو کہ کشمیریوں کو فریڈم کی آزادی یا کوئی بھی ایسا رائٹ دیتا ہو جو کہ ایک آزاد ملک, آزاد شہری کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے, تو جب آپ کے سو کالڈ سیکولر, سو کالڈ ڈیموکریٹک انڈیا میں آپ کی کانسٹیٹیوشن میں کشمیریوں کو, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے, آپ نے کشمیریوں کے لیے کوئی
بیسک بنیادی رائٹ ہی نہیں رکھا ہے. اور جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین میں مسلمانوں کو اسپیشل ٹارگٹ کر کے الیکشن ووٹ لیتے ہیں, تو آپ ان مسلمانوں کو کیسے کوئی رائٹ دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ہوتی ہے وین اٹ کمز ٹو یور الیکشن کیمپینس, تو صرف آپ مسلمانوں پر ہی مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے بلیم گیم کر کے مینیپولیٹ کر کے نیگیٹو پروپیگنڈا کے ذریعے آپ ووٹ لیتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ کبھی شاید اسکول بھی نہیں جاتے, انتہائی غریب, ان لوگوں کی برین واشنگ کر کے آپ مسلمانوں کے اگینسٹ ووٹ لیتے ہیں. تو جب آپ مسلمانوں کے اگینسٹ مسلمانوں کے کارڈ پر کھیل کر سیٹ جیتے ہیں تو کون سی جمہوریت, تو کہاں کی ڈیموکریسی. اور ہم ان مسلمانوں کے سے چاہے وہ کشمیر میں ہو, مقبوضہ کشمیر میں ہو یا پھر وہ ہندوستان کے اندر ہو, ان مسلمانوں کو کوئی رائٹ ملے گا, یہ ہم کیسے اس بات کو کہہ سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر جب بھی پاکستان نے آواز اٹھائی ہے یا پوری دنیا کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی تو سب سے پہلے اس کو انڈیا نے کیوں سنپ کیا ہے, وائی انڈیا سو انسیکیور, وہ انڈیا اتنا انسیکیور کیوں ہے کہ برتھ رائٹ آپ کشمیریوں کو نہیں دیتے ہیں, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کشمیر میں نہیں کرا سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنل لیول پر اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی سیلف کلیمڈ ڈیموکریٹک اینڈ سیکولر انڈیا ہیں تو پھر آپ ان آوازوں کو گاہے بگاہے کیوں دباتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو خود بہت سارے سوالیہ نشانات سوالیہ ہیں جو خود بھارت کے اپنے اوپر اٹھتے ہیں. سو اگر اب بھارت کو پاکستان سے یا مسلمانوں سے کشمیر اور بھارت کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے, اور اگر وہ واقعی اتنے ہی آزاد ہیں جتنا کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ مائنارٹیز کو دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کی بات کریں, آپ نے سکھوں اور کرسچنس کے ساتھ ہم نے کیا ہوتے دیکھا منی پور میں, کہ کرسچنس کے ساتھ یا خالستان تحریک کے سکھوں کے ساتھ ہم نے کیا ہوتے دیکھا ہے. مطلب بھارت کے اپنے اندر کیا پاکستان کے ٹارگٹ کلنگس, کیا انہوں نے تو کینیڈا اور امریکہ تک کو نہیں چھوڑا when it comes to target killings. تو وہ تو مسلمان کیا تو سکھ کیا, جہاں بھی کوئی اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ تو ویسٹرن کنٹریز میں جا کے ٹائم فار ایکشن آپ یہ کہہ رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آنے پہ جب بھی اس سے بات کی جاتی ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر, اسے اوائڈ کیوں کرتا ہے, اور 2014 میں اس کی انکوائری بغیر کسی نتیجے کے انہوں نے ختم کیوں کر دی؟ سر ویسے ہی خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے, جیسے انڈیا میں ریپ کیسز پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. پوری دنیا میں آئی تھنک انڈیا از آن ٹاپ, جس پہ جہاں پہ خواتین کے ساتھ بے حرمتی کے واقعات سب سے زیادہ, ریپ کیپٹل دہلی کو کہا جاتا ہے, جس ملک میں اپنے ہی مذہب کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ اتنی بے حرمتی ہوتی ہے. تو ہم کشمیر میں یا مسلمانوں پر بے حرمتی کی کیا بات کریں, اس کو کیوں نہیں دبائیں گے. وہ 2014 میں جیسا انکوائری بند ہو گئی ہے, کیا انصاف کے تقاضے, تو کیا خواتین کے حقوق کے تقاضے, کون سا تقاضا ہے ہیومن رائٹس کا جو کہ پورا کر رہا ہے ہندوستان. ٹھیک ہے, جہاں پر ریپ کیسز اپنے ہی ملک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر کشمیری خواتین کے ساتھ ایسا ہونے کی جو بھی کچھ ہوا, دیٹ واز سو آئی وڈ سے کہ اس کو سننا یا اس کو ریکال کرنے سے بھی جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے. تو اور اس کے بعد جو انہوں نے دھاوا بولا, جیسے آپ نے جلیانوالہ باغ کی یاد دلائی کہ وہ واقعہ لوگوں کو بھول گیا تھا, اس قدر بڑا واقعہ تھا, لیکن جس طرح سے تاریخ نے جلیانوالہ کو یاد رکھا, اس طرح گاؤں کا دل کو کیوں نہیں یاد رکھا. سو آئی تھنک یہ پروگرام اور اس طرح کی ہمیں بھی اپنے پارٹ پہ ایسے آواز اٹھاتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ گاؤں کا دل کو نہ بھولیں. اتنے سارے کشمیریوں کی قربانیاں جو کہ صرف 76 ایئر سے نہیں, اور اس طرح کے بڑے سارے. 26 جنوری کو کل جسے ہم بات کریں تو انڈین افواج جو ہیں وہ پریڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی, وہ پریڈ کریں گی کشمیریوں کی ان باڈیز کے اوپر, کشمیریوں کے ان کی لاشوں کے اوپر, ان کے خونوں کے اوپر, جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا. یہ وہی سیم انڈین افواج ہیں جو کل ہمیں پریڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ وہی سیم انڈین افواج ہیں جو CRPF جس نے کشمیریوں کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی, بلا اشتعال فائرنگ کی, اور وہ ان آرمڈ کشمیری تھے. کس قدر جنگی جرائم کی مرتکب ہے یہ انڈین افواج جو کل پریڈ کریں گی. اور جنگی جنون انڈیا کا جو ہے وہ دنیا اس کی بات کرتی ہیں, جہاں پہ ان کے اپنے فوجیوں کا سوسائڈ ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ خود اپنے انڈین فوجیوں کا ہے. تو کون سے یہ پریڈ کرتے ہوئے فوجی ہیں جو خود سوسائڈ کر لیتے ہیں اور سائیکولوجیکلی اتنے ڈسٹربڈ یا کشمیر میں رہ کر کشمیریوں پہ ظلم کرنے کے بعد ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک اندھا دھند فائرنگ کریں گے اور اتنے سب لوگوں کا قتل عام کریں گے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ خود بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں. سو دس از سو فنی کہ اگر آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, مظلوم کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور بعد میں خود سوسائڈ کر لیتے ہیں, تو کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے بھارت اور کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ان کا جنگی جنون, جہاں پر دنیا میں سب سے ٹاپ نہ صرف ان کا جو ورلڈز ایویشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہائیسٹ کریش ریٹس بھی ان کا ہے, فوج میں دیکھیں تو ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ بھی ان کا ہے, کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا, ایگزیکٹلی ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ بھی ان کا ہے. تو کون سے جنگی جنون کی بات کرتے ہیں, کون سی ڈیموکریسی اور کون سے سیکولرزم ہے یہ.